بچہ سجدہ کرنا سیکھا کب؟ جب ماں کو نماز پڑھتے دیکھا، جب نماز پڑھتے دیکھا تبھی تو سجدہ کرنا سیکھا۔ اب زمانہ بدل گیا، کوئی اماں یہ نہیں بولتی کہ منا سجدہ کرا، منا سجدہ کرا، بلکہ آنے والوں کو بولتی منا دودھ پیتے ہوئے پورا ڈرامہ دیکھا، پورا ٹی وی سیریل دیکھا، اور جیسے ہی لائٹ بند ہوئی پھٹا رونا شروع کر دیا، ڈرامہ ڈسکنٹینیو ہو گیا، سر اٹھ پہ اٹھا لیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو آپ ماحول پیدا کریں گے اسی کے تو رزلٹ آپ کو سامنے آئیں گے نا بھائی۔ جیسے ماحول آپ دیں گے، ہندوستان انگریز جن کے نام سے ڈرتے تھے ان کا نام تھا ٹیپو سلطان۔ باطل کی خلوں میں تہلکہ مچ جاتا تھا، زلزلہ آتا تھا جب ٹیپو سلطان کہا جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان جس عورت کا دودھ پیے تھے انا کا، ان کا ایک بیٹا تھا، رضائی بیٹا، رضائی بھائی، سمجھتے ہیں نا بھی، رضاعت کا سلسلہ یہ بھی اسلام میں بہت اہم مسئلہ ہے۔ رضاعت کا جس کو دیکھو دودھ پلا دیے بولے نہیں۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بچہ رو رہا دودھ پلا دیا، بھئی دودھ پلا دیے تو اعلان بھی تو کرنا نا انہیں دودھ پیا بول کے۔ جو بچہ دودھ پیا وہ تمہارا بیٹا ہو گیا، اس کے بچے تو اس کے سگے بھائی بہن ہو گئے۔ اور اگر تم یہ اعلان نہیں کرے کہ میرا دودھ پیا تو آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ بچوں کی شادی ہو گئی تو حرام کا رشتہ ہو جائے گا نا۔ تو جو عورتیں کسی کو دودھ پلاتی ہیں، بہن کا بچہ رو رہا، ننن کا بچہ رو رہا، کوئی بھی نہیں ہے، چلو منا رو رہا بھوک سے دودھ پلا دیے، دودھ پلانے کے بعد اعلان کر دینا کہ یہ میرا دودھ پیا ہے۔ اسلام میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ ٹیپو سلطان کی انا تھی، دودھ پلائی تھی، ان کا ایک بیٹا تھا ٹیپو سلطان کا، رضائی بھائی۔ انگریزوں سے بات کرنے کے لیے ٹیپو سلطان اپنے رضائی بھائی کو بھیجائے، 8-15 دن تک وہ بچہ آیا ہی نہیں، ٹیپو سلطان کا رضائی بھائی۔ تو ٹیپو سلطان کے کیمپ میں مشہور ہو گیا کہ انہیں انگریزوں سے سودا کر لیا، انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا۔ تو ٹیپو سلطان کو بڑا ناگوار گزرا، بڑے غضب میں، بڑے جلال میں اپنی انا کے پاس، رضائی ماں کے پاس آیا، اور آ کے ٹیپو سلطان نے کہا کہ اماں سنا تم نے، تمہارے بیٹے نے مجھے دھوکہ دے دیا، تمہارے بیٹے نے انگریزوں سے ہاتھ ملا لی، مجھے دھوکہ دے دیا۔ تو رضائی ماں جو ہے جلال میں کھڑی ہو گئی، کھڑے رہ کے کہنے لگی کہ سلطان میرا دودھ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، میرا دودھ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، خدا کی قسم تجھے اور اسے جب میں نے دودھ پلایا ہے تو وضو کر کے دودھ پلایا ہے۔ تو جو ماں اپنے بچے کو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی اسی کے بیٹے کو ٹیپو سلطان کہتے تھے۔ آج کی ماں بچے کو گود میں لے کے ٹی وی دکھا رہی ہے۔ تو یہ واقعے میں تمیز بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بظاہر تمہارے سامنے ایک چھوٹا سا کام نظر آ رہا ہے، مدرسہ فاطمۃ الزہرا، لیکن در حقیقت یہ بنیاد انہوں نے پکڑی ہے۔ 80 بچیاں اگر پڑھ لیں تو خدا کی قسم ادھر کے 80 گھر سدھر جائے، اور شادی ہو کے گئے تو ادھر 80 گھر سدھر جائے، اور آنے والی نسل بھی سدھر جائے۔ تو بہت بڑا بنیادی کام یہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے۔ اور کامیابی اس لیے ملے گی کہ جن کے نام کے پر یہ مدرسہ چل رہا ہے وہ فاطمہ زہرا جو یہاں بھی لاج رکھیں گے وہاں بھی لاج رکھیں گے۔ اور مجھے یقین ہے جو اس ادارے کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، بھلے ہی دنیا میں ان کو کچھ ملے یا نہ ملے، ایک بات کی تو شیورٹی ہے، کل میدان محشر میں جب خالی ہاتھ ہوں گے تو کچھ ہو یا نہ ہو مگر سیدہ فاطمہ تمہاری شفاعت کریں گے، مالک نہیں شفاعت، اور مالک نہیں بھی شفاعت کریں گے، ان کے شہزادے امام حسن امام حسین بھی شفاعت کریں گے، اور ان کی نسل میں غوث و خواجہ بھی ان کی شفاعت کریں گے، بولیں گے کہ یہ ہماری دادی کے نام سے مدرسہ چلاتے تھے۔ قابل مبارکباد ہے، مدرسے کے منتظمین بھی، مدرسین بھی، خواتین بھی، ایک بہت بڑا بنیادی کام آپ حضرات نے کیا ہے، میری دلی دعائیں ہیں۔ حصول برکت کے لیے میں نے
جلسے کا عنوان دیکھا، جلسے فیضہ غوث و خواجہ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کی خوش قسمتی ہے، سنیوں کی۔ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہم کو امت رسول میں پیدا کیا۔ بھائی چوائس تھوڑی پیدا ہوئے، سلیکشن تھوڑی ہے ہمارا، ہم اپنی مرضی سے مسلمان تھوڑی ہوئے۔ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا، اللہ نے ہم کو امت رسول میں پیدا کیا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اس نبی پاک کی امت میں پیدا کیا جس کی امت میں پیدا ہونے کی آرزو پیغمبروں نے کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے اللہ، بنی اسرائیل کا مجھے نبی مت بنا، تیرے محبوب کا امتی بنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے نہیں پیدا ہوئے، ہم بغیر دعا کے پیدا ہوئے۔ تو کتنا بڑا کرم ہے کہ امت محمد رسول اللہ ہیں، ہم سید الانبیاء کی امت ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور دوسرا بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلی امت میں 73 فرقے ہوئے تھے، 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ کتنے؟ پچھلی امت میں 72۔ اللہ کے نبی، بخاری شریف کی حدیث ہے نا بھئی، آج کل بخاری پہ کم پہ تو کوئی راضی ہوتے نہیں، کوئی حدیث پیش کرے تو بولتا بخاری کی ہے کیا؟ باپ عمر میں بخاری نہیں دیکھا کبھی، مگر بخاری کی ہے کیا؟ اچھا، بخاری شریف کی حدیث پیش کرتی ہے۔ آج کل وہ ذاکر نائک کے جو ٹولے چلے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ گومود کا ڈاکٹر ہے، یہ پیتھالوجی کا۔ اب اس کی جو ٹیم چلی ہے تو حدیث بول دے تو ضعیف، حدیث ضعیف، کیا ہوتی ہے ضعیف؟ حدیث ضعیف کا کیا مطلب ہے؟ بولے حدیث ضعیف بولے تو حدیث نہیں ہوتی، ہم لوگ نہیں مانتے ضعیف کو۔ اللہ ضعیف کو نہیں مانتے تم لوگ؟ بولے ہم لوگ نہیں مانتے، والا اماں ضعیف ہیں، باوا ضعیف ہیں، نہیں مانتے۔ یہ کون سا مذہب ہے یارو، حدیث ضعیف؟ یہ بخاری شریف باب الفتن کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی امت میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار۔ میں کوئی تبلیغی نصاب کا کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی مولانا مودودی کی نہیں، حدیث شریف سنا رہا ہوں۔ سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سی جماعت جنت میں جائے گی؟ تو صحابہ کو میرے آقا نے فرمایا کہ ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں، کیا بولے، جس پر بولیے، حضور نے فرمایا جس پر میں اور اصحابی صحابہ، میں کا مطلب سنت، حضور نے فرمایا جس پر میں، تو میں کا مطلب سنت، اصحاب کے معنی جماعت، میں کا مطلب، اصحاب کا مطلب جماعت۔ آپ دیکھیں کہ جتنی جماعتیں، تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، دیوبندی، سلفی، اہل حدیث، شیعہ جماعت، خارجی جماعت، ندوی جماعت، ہر جماعت کا نام جماعت کا ملا رکھتا ہے۔ ہر جماعت کا نام جماعت کے ملا نے رکھا ہے۔ اور جس حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، میں اور صحابہ، تو ہماری جماعت کا نام ہے اہل سنت، یعنی اہل سنت، جس ما انا علیہ، جس پر میں کا مطلب سنت، صحابہ کا مطلب، تو ہماری جماعت کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ تو ہر جماعت کا نام جماعت کا ملا رکھتا ہے، ہماری جماعت کا نام رسول اللہ نے رکھا ہے۔ اہل سنت والجماعت، یہ ہماری جماعت کا نام ہے، کوئی ملا نے نہیں رکھا ہے نام، یہ تو میرے آقا نے رکھا ہے۔
اب اس کے بھی کچھ خصوصیات ہیں. اہل سنت والجماعت کے ریکوائرمنٹ ہے. اب آج کے زمانے میں بڑے چیلنجز ہیں. یہ جماعت والے بچے نوجوانوں کو پکڑ لیتے ہیں تبلیغی جماعت کے. اب آج کل تو سب سے زیادہ خطرہ تو یہ اہل حدیث سلفیوں سے ہے. مسواک کرنا سنت ہے, ہم بھی مانتے سنت ہے, جہاں دیکھو رگڑ رہے. کیا ہے بھائی, روڈ پہ کھڑے رہے مار رہے ہیں, یہاں کھڑے رہے مار رہے ہیں. کیا 24 گھنٹے کرنا سنت ہے؟ سب سے زیادہ خطرناک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نوجوان نسلوں سے, جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو امت رسول میں پیدا کیا. بہت بڑا احسان ہے کہ اس سید الانبیاء کی امت میں پیدا ہوئے. یار کوئی معمولی بات ہے, جو نبیوں کے سردار ہیں ان کی امت میں ہم پیدا ہو گئے. اور دوسرا بڑا احسان ہے 72 میں نہیں پیدا کرا. بھائی یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اللہ چاہتا تو کسی شیعہ کے گھر میں پیدا کر دیتا, اللہ چاہتا تو کسی بورے کے گھر میں پیدا کر دیتا, اللہ چاہتا تو کسی سلفی کے گھر میں پیدا کر دیتا, کسی تبلیغی دیوبندی جماعت اسلامی کے گھر میں پیدا کر دیتا, اللہ چاہتا تو کسی وہابی کے گھر میں پیدا کر دیتا. اللہ نے ہم کو ان جماعت والوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا. نہ ہم کو نہ وہابی کے گھر میں پیدا کرا, نہ رافضی کے گھر میں, نہ خارجی کے, نہ دیوبندی کے, نہ تبلیغی کے. اللہ نے ہم کو ان جماعت والوں میں پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غوث اعظم دستگیر کو پیدا کیا. اللہ نے ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس میں غریب نواز کو پیدا کیا. اللہ نے ہم کو اس جماعت میں پیدا کیا جس میں بابا شرف الدین کو پیدا کیا, بندہ نواز یسود راز کو پیدا کیا, یوسف شریف صاحب کو پیدا کیا, شاہ موسیٰ کو پیدا کیا. تو یاد رکھنا ہماری جماعت کوئی چوراہے کی جماعت نہیں ہے, ہماری جماعت اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے. اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے. اچھا بے ایک انصاف سے تم نظر ڈالو, کتنی بڑی تعداد میں شیعہ ہیں. پورا محلے کا محلے ہے نا بھائی دارالشفا. تبلیغی جماعت کا محلہ ہے, بیدویوں کے محلے ہیں, جماعت اسلامی کافی تعداد میں ہیں. بڑے بڑے مولانا یہ جماعت میں ہیں, حضرت جی ہیں تبلیغی جماعت میں, مولانا مودودی صاحب ہیں وہ جماعت میں, یہ جماعت میں مولانا وہ سلفیوں میں بڑے بڑے شیخ الحدیث, اہل حدیث, کیسے کیسے لوگ ہیں. مگر ان کی جماعت میں کوئی ولی نہیں ہے. ہے تو بتاؤ کوئی ولی ہے کیا؟ ایک ولی بھی نہیں ملے گا. ارے بھائی اتنا سنتوں پہ عمل کرتے تم لوگ, ولی کیوں نہیں ہوتے؟ اتنا گلی گلی پھر کے نماز پڑھاتے پھر بھی ولی نہیں ہوتے. اس لیے اللہ کسی جھوٹوں میں ولی پیدا نہیں کرتا. اللہ جھوٹوں میں ولی پیدا نہیں کرتا, اللہ تو سچوں میں ولی پیدا کرتا ہے. 1400 سالہ اسلامی تاریخ پڑھو, ایک کی نہیں آج کی نہیں بتا رہا ہوں میں, 1400 ایئرز کی پڑھ لو. شیعہ بڑی بڑی کنٹریاں ہیں, ان کی مملکتیں, ایران ہے, شام ہے, بحرین ہے, کہیں کتنے ممالک ہیں. بڑے بڑے آیت اللہ پیدا ہوئے مگر ولی اللہ نہیں پیدا ہوئے. ولی اللہ نہیں پیدا ہوئے. اب تبلیغی جماعت والے اتنی محنت کرتے, گاؤں کو چھوڑ کے, گھروں کو چھوڑ کے, اماں بیمار ہیں چلے جا رہے ہیں, بابا بیمار ہیں چلے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بھائی, کائے کے لیے جا رہے ہیں؟ دین کا کام, دین کے واسطے. 3 مہینے چلے گئے. کون سا دین ہے رے وہ؟ نہیں بولے دین کو, مطلب پھر اماں بابا بیمار ہے نا, ان کا کیا ہوگا؟ اللہ صاحب دیکھ لیتے, اللہ صاحب دیکھتے. ارے تیرے چھوٹے چھوٹے بچے پٹے آوارہ ہو جا رہے ہیں, ان کو کون؟ اللہ صاحب دیکھتے. دکان
بند کر کے جا رہا, 40 دن تک تیری دکان بند ہوگی, یہ کیا ہوگا؟ اللہ صاحب دیکھ لیتے. بولا تیری دکان کو اللہ صاحب دیکھتے, بچوں کو اللہ صاحب دیکھتے, اماں بابا کو اللہ صاحب دیکھتے, اللہ صاحب اپنے دین کو نہیں دیکھتے. یہ کون سا دھرم ہے یار, یہ کون سا مذہب ہے؟ خدا کی قسم ماں باپ کی خدمت سے بڑا کوئی دین نہیں ہے. سب سے بڑا تو میرے دوستو اسلام میں تبلیغ, نماز, روزہ, یہ ساری عبادتوں سے افضل عبادت ہے جہاد. جہاد بولے تو تبلیغی جماعت کا اجتماع تھوڑی ہے جا کے کھا لے کے آنے کی, گردن کٹانا ہے. اور ہر صحابی کی, مرد مجاہد کی خواہش ہوتی تھی کہ دین کے رستے میں گردن کٹائیں. میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا تم جاؤ, گھر جاؤ, تم جاؤ. میرے رسول اللہ جذبہ ہے دین کے لیے, اسلام کے لیے جہاد کروں. فرمایا تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں, جا ان کی خدمت کر لے, اللہ تجھے ان کی خدمت میں جہاد کا ثواب عطا فرمائے. ارے ہم تو اس دین کو جانتے ہیں کہ جو جہاد میں جانے نہیں دیے. فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کر, تجھے جہاد کا ثواب ملے گا. تو یہ کون سا دین ہے؟ اماں بیمار ہیں چلے آ رہے ہیں, بابا بیمار ہیں چلے آ رہے ہیں, بچے پریشان ہیں, بابا 40 دن کے گئے, پوٹا اسکول کو نہیں جا رہا. اماں بولے آنے دو, بولتی ہوں اسکول کو پٹا مار رہا, آتے پھر چلے جاتے. وہ بھی ڈر ختم ہو گیا. انہوں آتے ہی بھوپال سے آتے دلی جاتے, دلی سے آتے ادھر نکلتے وشاکھاپٹنم. چھلوں پہ چھلے زندگی گزر رہی ہے, پورا گھر برباد ہو رہا ہے. تو یہ کون سا دین ہے یار, تو گھر کو تباہ کر کے دین کی تبلیغ کو نکل گیا. تو ایسے دین کے ہم قائل نہیں ہیں. اسلامی تعلیمات میں سب سے اہم چیز ہے ماں باپ کا احترام. سمجھے آپ؟ مجھے یہ بات بتاؤ, نوجوان نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں, عجیب عجیب طریقے ہیں لوگوں کے بھی کہ رمضان شریف آیا تو اتنا اللہ اللہ کے دعا کرتے, نسألک الجنتان ونعوذ بک من النار, اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. نماز پڑھنے والے کو دیکھو تو جنت کا لالچ, عبادت کرنے والوں کو دیکھو تو جنت کا لالچ. بھئی ساری عبادتوں کا صلہ کیا ہے؟ اللہ جنت دے گا نا. نماز پڑھنے والے کو جنت, روزہ کرنے والے کو جنت, ہر چیز کا انعام جنت ہی ہے نا بھئی. بولو عبادتوں کا صلہ جنت. دیکھے جنت نہیں دیکھے, وہ نہیں دیکھے, آرزو ہے جائیں گے جائیں گے جائیں گے جنت میں. حضرت دعا فرمائیے اللہ مغفرت کرے, اللہ جنت عطا کرے. ابے اتنے نمازاں پڑھا ڈر رہا گئی کو, نماز کیا جنت کیا تھے, جنت جنت جنت. لیکن میرے دوستو کسی بھی عبادت میں شورٹی نہیں ہے کہ قبول ہوئی نہیں ہوئی. بھائی اب میں نماز پڑھ کے آیا, کوئی گارنٹی دے سکتا ہوں میری عشاء قبول ہوئی؟ بولا بھائی جو بھی نماز پڑھا میں کوئی گارنٹی دے سکتا؟